السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، آج میں دو چار باتیں بقرعید، عید الاضحیٰ، قربانی کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ مذہب اسلام کے اندر قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 2000 سال پہلے عراق کے اندر ایک نبی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، اس گھر کا ماحول، اس گاؤں کا ماحول آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر صرف بت پرستی کا ماحول تھا۔ خود ابراہیم کے گھر میں ان کا جو باپ تھا آزر، تو وہ بھی ایک لکڑی کے بت بناتے تھے، اور وہی ان کا پیشہ تھا، اور ان کو بناتے اور ان کو بیچتے تھے۔ تو ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، اپنے گاؤں والوں کو سمجھایا۔ دو چیزیں تھیں۔ ایک چیز تو پورے گاؤں کا ماحول بت پرستی کا تھا، اتنے سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام جو کہتا تھا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے، اللہ وہ ہے جو چاند کو نکالتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، اللہ وہ ہے جو ہوا چلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو بارش برساتا ہے، اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے۔ اس کی دعوت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ لیکن ان لوگوں کے سمجھ میں بات کا آنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جو اتنے سارے بتوں کو بناتے تھے، پوجتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہوا کا ہے، یہ ہوا چلائے گا، یہ بارش برسائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک توحید کی دعوت دی، اور اس توحید کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت میں جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ نمرود کو جب اس باتوں کا پتہ چلا تو نمرود نے انت تک کوشش کی ان کو اذیت پہنچانے کے لیے، تکلیفیں دینے کے لیے، اور ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ان کو پریشان کیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک موٹی سی بتاؤں کہ نمرود نے یہ ترتیب سوچی کہ آگ جلائی جائے، اور پھر اس آگ کے ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے، ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت، اللہ جس کو چاہتا ہے بچانا، اس کو کون مارنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال انہوں نے آگ میں ڈالا، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ اے آگ تجھے اس کو نہیں جلانا ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی آزمائش میں سے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوا، اور اس کے بعد بڑھاپے کی عمر میں بالکل بیوی کے سروں میں سفید باڑ آ گئے، خود کے سفید باڑ آ گئے، بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العزت نے انہوں نے دعائیں مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکا دیا تھا۔ اس لڑکے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اب اس وقت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کو سب سے زیادہ پیارا تھا، کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں تھا۔ تو پھر اللہ نے ان کو آزمانا چاہا کہ دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، یا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ قربانی کرو، اپنی سب سے زیادہ جو تجھے پیاری چیز ہے اس کی قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربانی کرو، پھر اونٹوں کی قربانی کی، تیسری مرتبہ پھر یہی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو قربانی چاہیے تھی اس کی بیٹے کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم تجھے سب سے زیادہ جو تیری پیاری چیز ہے وہ ہے اسماعیل، اس کی قربانی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو بتایا اپنے بیٹے کو کہ اس طریقے سے معاملہ، تو بیٹا بھی فوراً تیار ہوگا کہ میں اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان نے پوری کوشش کی ان کو روکنے کی، پھسلانے کی، بیوی کو بہکایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ نے حکم فرمایا اس کو کر کے دکھایا۔ یعنی اس کو لے گئے اور ان کے ہاتھوں کو باندھ کر ان پہ رسی سے اور چھری چلائی۔ جب چھری چلانے کے لیے انہوں نے رکھی گردے پہ، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے چھری، ایک باڑ بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ تو اللہ کی ادا پسند آ گئی، اور پھر اللہ نے اس ادا جب پسند آئی تو اللہ نے ایک جنت سے ایک دمبا بھیجا زمین پر۔ عرب کے اندر دمبا ایک بھیڑ کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو
اس جنت سے اس کو بھیجا اور اس کی قربانی کی گئی۔ لیکن رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، جب تک اس دنیا میں انسان باقی رہے گا تب تک کہ ان کی یاد کے لیے، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر مسلمان کو بقرعید کے دن قربانی کرنی ہے، قربانی کرنی ضروری ہے۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس کو قربانی کرنی ضروری ہے۔ غریب آدمی بھی اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر مالدار آدمی ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے تو اس کو بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ بقرعید کے دن اس کو قربانی کرنی ضروری ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ گائے کی قربانی کا مسئلہ جو ہے، دیکھو شریعت اسلام کے اندر گائے کی قربانی منع نہیں ہے، جائز ہے قربانی کرنا، لیکن ہم اپنے ملک کے اندر، ہم اپنے غیر مسلم بھائی ہیں، ہم ان کا خیال رکھ کر، ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، ہم ان کی تکلیف کو سامنے رکھ کر، ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں، تو ہم اپنے ہندو بھائیوں کی تکلیف کی وجہ سے ہم گائے کی قربانی نہیں کریں گے۔ ہم بکرا، بکری اور بھینس، پڈا وغیرہ ان چیزوں کی، ہم اونٹ وغیرہ ان چیزوں کی ہم قربانی کریں گے۔ حالانکہ گائے کی قربانی جائز تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے ہندو بھائیوں کا خیال کر کے ان کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس لیے ہم گائے قربانی نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تسمیہ ہے بقرعید کے دن گائے قربانی کرنے کی۔ قربانی کرنا جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں بیٹھ رہی ہے، تو اپنے علماء کرام سے، اپنے مفتیان کرام سے اور اپنی آگے جانکاری لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔